السلام علیکم دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ ال عمران میں ارشاد فرمایا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وہ مکہ میں ہے جو تمام دنیا کے لوگوں کے لیے برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر خانہ کعبہ کو کس طرح اور کب بنایا؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کو پیدا کیا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی، اور خانہ کعبہ کا حج اور طواف کرنے والے سب سے پہلے لوگ کون تھے، اور آج جو خانہ کعبہ ہم دیکھتے ہیں اس کی تعمیر کتنی 100 سال پرانی ہے، اور خانہ کعبہ کو اب تک کتنی بار تعمیر کیا جا چکا ہے؟ کعبہ شریف جب موجود نہیں تھا تو اس سے پہلے وہاں پر کیا تھا، اور خانہ کعبہ کا چھپا ہوا راز کیا ہے؟ دوستو، ان سارے سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو تک آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، خانہ کعبہ ایک ایسا مقدس مقام ہے جسے دیکھنے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے، اور جس کا طواف کرنے کے لیے ہر مسلمان کا دل ترستا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ موجودہ عمارت 404 سال پرانی ہے، اور خانہ کعبہ کو اب تک 10 بار تعمیر کیا جا چکا ہے۔ میرے دوستو، خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے ہوئی تھی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی۔ جس طرح کی تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے نے کہا انسان تو پیدا ہونے کے بعد زمین پر لڑائی جھگڑے کرے گا اور بہت خون ریزی ہوگی، جس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو فرشتے یہ سوچنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اور اس وقت فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عرش کے نیچے طواف کرنے لگے اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے خوبصورت اور حسن و جمال گھر بنایا، اور یہ گھر فرشتوں کے بیچ بیت المعمور کے نام سے جانا گیا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طور میں بیت المعمور کا ذکر فرماتا ہے۔ میرے دوستو، بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، اور یہ 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ فرشتوں کے بیچ بیت المعمور کی ایسی حرمت ہے جیسے زمین کے اوپر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور نماز کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور میں طواف کر لیتا ہے یا نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ کبھی اس کو موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور میں حاضری دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر اس بیت المعمور عمارت کا گھر بناؤ، جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں اور میری عبادت کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کی، اور سب سے پہلے زمین پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کا حج کیا۔ میرے دوستو، خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد زمین پر اتارا گیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، میں نہ تو یہاں ملائکہ کی تسبیح اور تکبیر سن سکتا ہوں، اور نہ تو یہاں کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں۔ جیسے آسمان بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا جس کے ارد گرد فرشتے طواف کیا کرتے تھے،
حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فریاد سن کر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ، جہاں پہ میں نشان بتاؤں وہاں پر کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف کر لو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ اسی مقام پہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل نے اپنے پروں کو زمین پہ مارا، ساتوں زمینوں تک خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، جن بنیادوں کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے برابر پتھروں کی مدد سے بھرا اور بنیادوں کے چاروں اور دیواریں کھڑی کر دیں۔ ان 5 پہاڑوں میں کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ وغیرہ وغیرہ شامل تھے۔ اس طرح اس دوسری تعمیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی۔ حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی اٹھا اٹھا کے لاتیں اور حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی فرمایا آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر میرے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہونے لگیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیس علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوسری بار پھر سے تعمیر کیا، جبکہ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت سیس علیہ السلام نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا، اس کی تعمیر نہیں کی۔ میرے دوستو، بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر کے بارے میں۔ خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی اور بعض روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا اور یہ جگہ صرف اونچے اور لال ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ اس طوفان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چوتھی بار خانہ کعبہ کو کس طرح تعمیر کیا، اس کا واقعہ کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر اور ویران زمین اور پہاڑوں کے بیچ چھوڑ دیا، جہاں پر کوئی انسانی آبادی کا نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی عمارتیں۔ خانہ کعبہ کی جگہ بس ایک لال رنگ کا ٹیلا تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ کی طرف پہلے سفر کیا۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان سے ملنے کے لیے فلسطین سے مکہ آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور اس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو آپ کی ملاقات آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہ ہوئی۔ پھر پانچویں مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے
کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرور کیجیے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو پرانی بنیادیں ظاہر ہونے لگیں، جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادوں کے ظاہر ہونے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں ایک کاریگر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے۔ کوہ لبنان، کوہ ہیرا، کوہ عبدالقیس، کوہ صفا اور کوہ ماروا، ان پانچوں پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف میں لگاتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے جبل عبدالعبیس کے کنویں سے 2 پتھر ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھر کو اٹھا لائے۔ ان میں سے ایک حجر اسود تھا اور دوسرا مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ میرے دوستو، مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں بلند کیں۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی جاتیں، ویسے ویسے یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا جاتا۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اور پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی کو بجھا دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور کی روشنی کو نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ خانہ کعبہ کی 5ویں اور 6ٹی خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور 6ٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم کے ایک شخص نے یہ کام، اس کا نام حارث بن مداد اصغر تھا۔ خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر میں خانہ کعبہ کی 7 میں تعمیر کرنے والے نبی کریم اکر جمع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نسب میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت کوثہ بن کلاب تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی بے مثال پختہ عمارت تعمیر کرائی۔ میرے دوستو، خانہ کعبہ کی 8ویں تعمیر کی جب قبیلہ قریش کی سرداری کے دور میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بے حد کمزور ہو گئیں، تو متوفی کے فیصلے کے تحت خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے دوبارہ سے تعمیر کرایا، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی شرکت فرمائی، لیکن اس وقت سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حتیم کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی نئی تعمیر اس وقت ہوئی جب یزیدی فوجوں کی سنگباری کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حتیم کعبہ کو، جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا، جس کو بھی شامل کر کے بنیادی ابراہیم پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر فرمایا۔ لہٰذا اس طرح خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 404 سال پرانی ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 میں بنی اور 1044 ہجری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بیت اللہ شریف کی بار بار زیارت